ہم ایسے محسن کی تلاش میں رہتے ہیں شبیر، جسے سب اہل نظر اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی ایسے با کمال، جہاں دیدہ، قابل ترین، واقف اسرار، مخلص، مدبر، خوش اخلاق، شیریں کلام، مسکراتے ہوئے بزرگ دوست کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہو تو اللہ والا بزرگ بندہ، مگر ہمارے ساتھ جب اس کا تعاون ہونا تو وہ ہمارے ساتھ دوستوں جیسی گفتگو کرے، ہمارے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر ہو اس کا، ہم جب اس سے بات کریں تو بے تکلف ہو کر کریں، اور جب وہ ہم سے بات کرے تو پدرانہ شفقت کے ساتھ کرے، والدین جیسی محبت ہمیں دے، بڑوں جیسا پیار ہمیں دے، جس سے ملنے کو ہم ہمیشہ بے تاب رہیں، جس سے ہم بے تحاشا پیار کریں، جس کو دیکھ کر ہمارے دل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہو، اور جس کی قربت سے دل میں کیف و سرور پیدا ہو، اور جس کا وجود ہمارے سکون کا سبب بنے، اور جس کے پاس بیٹھے رہنے سے ہمارے وقت کے گزرنے کا ہمیں احساس ہی نہ ہو، اور جس سے دور جا کر دل میں دوبارہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم پھر دوبارہ جا کر بابا جی سے مل لیں، اس اللہ کے نیک بندے سے مل لیں، اس اللہ کے ولی سے مل لیں، اس پیارے سے مل لیں، اور جس سے ہم کھل کر اپنے دل کی بات کر سکیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ یار میں یہ بات کروں گا کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، جس سے بات کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، ہماری پریشانی کوئی نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم کھل کر اپنی بات کر ڈالیں، اور پھر وہ اتنا باکمال ہو کہ اپنے نرم رویوں کے ساتھ اور اپنے حسن خلق کے ساتھ ہماری اصلاح کرے، وہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی دے دے، اور جو باتیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، جو ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں، وہ انہیں ویسے سمجھے جیسے ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا ہو کہ ہماری پریشانیوں کو ہمارے چہروں سے پڑھ لے اور ہماری خاموشی کا پیغام جاننے والا ہو، وہ ایسا ہو جو ہماری گفتگو میں چھپے ہوئے الفاظ کا بھی اظہار جاننے والا ہو، اور جس کے سامنے ہم اپنے دکھڑے بیان کر سکتے ہوں، اور جن دکھڑوں اور پریشانیوں کو سن کر دلاسا دینے والا ہو، اور جو ہماری پریشانیوں سے نجات پانے کے طریقے بتانے والا ہو، وہ جانتا ہو کہ اس کی کیا پریشانی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہونی ہے، اور وہ ہماری ذاتی خامی ہو، جو ہمارے اندر کی پریشانی ہے، ہمارے کردار کی خامی ہے، ان سے پیدا ہونے والی جو ہماری پریشانی ہے نا، ان سے چھٹکارا دلوانے والا ہو، وہ ہمارے غم غلط کرنے والا ہو، وہ ایسا ہو جو ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی کرنے والا ہو، وہ جاننے والا ہو، علم والا ہو، جو ہمارے دشمنوں اور حاسدوں کے مذموم عزائم سے ہمیں بچانے والا ہو، وہ دشمن کے سامنے ہمیں ایسا کھڑا کر دے کہ دشمن جو ہے وہ بھاگ جائے وہاں سے، اور وہ ایسا ہو کہ جس کی مسکراہٹ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہو۔ اللہ، وہ مسکرائے تو ہم مسکرائیں، اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر دل جو ہے وہ سکون لے لے، اور وہ ایسا ہو کہ ہمیں اپنائیت کا احساس دلائے۔ اللہ جو ہمیں اپنے قریب کرے، ہمیں دھتکارے نہ، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری پریشانیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دور نہ کرے، جو ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور خامیوں کی نہایت مشفقانہ انداز سے نہ صرف پردہ پوشی کرے، بلکہ ہمارے پراگندہ اور بدبودار وجود اور کردار کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرے، اور وہ ایسا ہونا جی، کیا بات ہے، جو ہمارے نامناسب رویوں اور انداز گفتگو کے باوجود ہم سے کمال صبر و تحمل و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملے۔ ہم نہیں ملتے کسی سے مسکراتے ہوئے، ہمیں کو اچھا نہیں لگتا تو ہم منہ بنا دیتے ہیں، اور جا بھائی میرے سے نہ بولنا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ والے ایسا نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا نہ کرے، ہم کسی سے کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بے مثال محبت کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اور وہ ایسا ہو جو ہماری برائیوں کوتاہیوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں عزت و وقار دے۔ کون دیتا ہے جی عزت؟ مگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہو، ایسے ہوں گے بھی نا جی، اور ہیں بھی، اور ایسا ہو جو ہمارے اپنوں کی طرح ہو اور اپنوں سے زیادہ اپنا ہو، اور کیا ہو جی، جو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا خیر خواہ ہو، جو ہمیں اپنوں اور غیروں سے دین کے اصولوں کے مطابق پیار کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم و ترغیب دینے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایسا ہو نا جی
جو ہمیں اللہ کریم اور اللہ کے پیارے رسول کریم صاحب الاولاق شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا درس دے، اس رستے پر چلائے، اور ایسا ہو کہ جس کی تعلیم ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اور کیا بات ہے، اس عظیم و بے مثل و بے مثال محبت کی تکمیل کے راستے پر چلانے کے لیے وہ بے مثل و بے مثال محبت کے تقاضے سمجھانے والا ہو، ان پر چلانے والا ہو، جو گفتگو کے آداب سکھائے اور ہر ہستی کی عظمت و شان کے تذکرے کرنے میں اور محبت کے اظہار میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الفاظ کے بہترین مناسب چناؤ اور انداز بیاں کا طریقہ سمجھائے۔ یقینی طور پر اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کریم کے ایسے نیک بندے مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کا قرب عطا کیا۔ اللہ کریم ان میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فریق رحمت کرے اور ان کے مزارات پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا جی، یہ فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے، کہ یہ اللہ والے جو ہیں، یہ جب ہم نے جانا، ہم نے چاہا، ہم نے سوچا کہ ایسے ہوں، تو ہم جن سے ملے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ وہ ہیں جو عوام الناس کے لیے مشعل راہ ہیں، جو پیکر ہیں صبر و تحمل کے، جن میں جذبہ ایثار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جو پردہ پوشی کرتے ہیں اور کریمانہ صفات کے حامل ہیں، جو خلق کو خلق سے بھی ملاتے ہیں اور خالق سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کریم، اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے انعام یافتہ نیک برگزیدہ صدیق و صالحین بندوں سے پیار کرتے ہیں، اور ان نیکوں کے پیار کا لوگوں کے دلوں میں اظہار بھی کرواتے ہیں، لوگوں میں یہ پیار اجاگر کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے متوسلین کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ان کو قرب الہی عطا کرتے ہیں، ان کو ان راستوں پر چلاتے ہیں جہاں سے اللہ اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے محبین کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں اور ان کی داد رسی کرتے ہیں۔ یہ عظیم اللہ والے ہیں جن کو سب اہل علم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور ان کے ذاتی تعلقات و معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہم محبت چاہنے والوں کے لیے وقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی ذاتی مصروفیات نہیں رہتی، ان کی ذاتی مصروفیات، خوشیاں، غم سب ان محبت والوں میں ہی گزرتی ہیں، اور اپنے خونی رشتوں اور ذاتی تعلقات ہی کی طرح یہ اللہ والے ان محبت کے طالبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بڑا کمال کام ہوتا ہے جی، اور یہ اللہ والے اس لیے کر گزرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، ہم تو اپنوں سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ ماں باپ سے غصے میں ہوتے ہیں، اور کچھ بہن بھائیوں سے غصے میں ہوتے ہیں، اور کچھ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ بگڑے ہوتے ہیں، اور دوستوں کی تو خیر ہی نہیں ہوتی نا جی، وہ تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ تو ہم سائے جو ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ یار کہیں یہ کوئی ایسی بد زبانی نہ کر جائے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کے بارے میں نا وہ سوچنا چاہیے ان کو دیکھ کر۔ یہ اللہ والے ہمیں نا سمجھاتے ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو جب ایسا اللہ والا مل جائے تو پھر ہمارے بھی تو کوئی تقاضے ہیں نا جی، ہم کیا کریں؟ ہماری تو خواہشیں ہیں ہی ہیں کہ اللہ والا ایسا ہو جائے، تو کچھ تقاضے ہمارے پاس بھی تو بنتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اس اللہ کے ولی کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کا ایسا نیک بندہ جو ہے نا وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ تو یہ جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے نا جی، اس کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر یہ تو ہمارے وارث ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بطور پبلک پراپرٹی ڈیل نہ کریں۔ تو یہ حالانکہ ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے ان سے ملاقات کر لے، اپنے فارغ اوقات کا خیال کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں لو جی بابا جی ٹائم 11 بجے رات دے کو ٹائم ہی دے دیو، ٹھیک ہے نا جناب، تر کو ٹائم ہے جی میں آ رہا ہوں، میں ہن فری ہویا سی، ٹھیک ہے نا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم ان کے آرام
اور ان کی آسانی کا سوچیں، جو کہ ہم نہیں سوچتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں اپنا جان لیں۔ کیسا جانیں؟ اپنا جان لیں، انہیں اپنوں کی طرح ٹریٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو ہماری کسی عمل سے تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم ان کی صحت، ان کی تندرستی کا خیال رکھیں، ان کی نیند کا خیال رکھیں، ان کے آرام کا خیال کریں، ان کی بیماری میں ہم ان کو پریشان نہ کریں۔ اور اگر ہمیں ان کی بیماری کے اوقات کار میں ان کے گھر جانا پڑ جائے، یا کہیں ایسا ہو کہ یہ مصروف ہوں گئیں اور ہم ان کے آستانہ شریف پر جائیں اور یہ ہمیں نہ ملیں، تو پھر ہمیں اپنے دل رنجیدہ نہیں کرنے چاہیے، اپنے دل میلے ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، تو یہ پیار کا اظہار یہی ہے کہ اگر وہ نہ مل سکیں، کوئی پریشانی ہو، تو ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ اور ان کے پاس جو ہے نا، اگر کہیں زیادہ مہمان بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر بھی ہمیں ایک بہت بڑا کام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں، اور کیا کریں، ان سے اجازت طلب کر لیں کہ جناب میرا معاملہ ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیں، اور مہمان دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کو مل سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر ان کے آرام کا خیال رکھا جائے کہ وہ جلدی جلدی مل لیں سب سے، اور پھر وہ آرام بھی کر لیں۔ اگر ہم ان کو اپنے گھر دعوت دیں، تو ان کی عمر، ان کی صحت، ان کی خواہش و پسند اور ان کی ضرورت کے مطابق ہم کھانا پیش کریں۔ ہم وہ کھانا پیش کریں جو ان کی ضرورت کے مطابق ہو، جو ان کے لیے بہتر ہو، اچھا کھانا پیش کریں۔ سخت موسم میں، چاہے وہ گرم ہو چاہے وہ سرد موسم ہو، ان میں ان کے بیٹھنے کا، ان کے آنے جانے کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ اس میں آسانی ہو، وہ آرام دہ رہیں۔ اور ایسا ہو کہ اس موسم کی شدت جو ہے وہ ان کی صحت پر کہیں اثر انداز نہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وہ بیماری بڑھ جائے اس شدید موسم کی وجہ سے، جو ہم نے ان کی کیئر نہ کی، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ہوگا کہ ساری عمر ہم اس پر افسوس کرتے رہیں گے، اور پھر جو ہماری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی اور سب متوسلین کو، محبین کو تکلیف پہنچی، اس کا تو پھر ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا بھی خیال کریں۔ اور اللہ والے، اللہ اکبر، ان کی تو کیا کمال بات ہے، وہ تو صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ناراض نہیں کرتے، وہ اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ہم متوسلین کو چاہیے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ کیسے خیال کریں؟ کم از کم ایسے خیال کریں کہ جیسے ہم اپنا خیال کرتے ہیں، یا اپنے محبوب والدین کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے اللہ والوں کا مزید قرب عطا کرے، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔